جہاں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہر شخص فیصلہ کرتا پھرے کہ میں اس حکومت کو مانوں گا یا نہیں، کون اجازت دیتا؟ اتفاق سے پیدا ہوا یہ نہیں، ماننا پڑے گا اس حکومت، اگر یہ نہیں تو حکومت مستحکم ہو مذاق بنا رہے گا۔ ہر کوئی بالغ جی ان سے پوچھ رہے ہیں پہلے مسئلہ میرا رہ جاتا مرتد کا۔ ہلو جی جی مولانا صاحب میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی پوچھیے۔ سوال پوچھیں، عمل پوچھنا تو جمعرات۔ ہاں سوال پوچھیں جی پوچھیں۔ فرضوں کے بعد اگر کوئی نفل پڑھنے ہو تو پڑھ لینے چاہیے؟ یہ کون سے فرض ہیں؟ نماز میں اگر کوئی فرض پڑھے نہیں، بات دیکھیں نا کہ اگر تو فجر کی نماز کے بعد بات کر رہے ہیں آپ تو الگ مسئلہ ہے۔ ہلو جی جی اگر عصر کی نماز میں جیسے فرض پڑھ لیا چار تو اس کے بعد نوافل کی ادائیگی کا کیا حکم؟ جی مولانا آپ نے پوچھا میری بہن کے عصر کی نماز کے فرض پڑھ لیے، اب اس کا جی چاہتا ہے کچھ میں نفل پڑھوں، یہی پوچھ رہی نا؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے میری بہن، آپ نفل پڑھیں جتنے جی چاہے پڑھیں، صرف یہ دیکھیں کہ جب سورج زرد ہو جائے، دھوپ جو ہے نا وہ کھٹی ہو جائے زرد، پھر چھوڑ دیں، پھر نہ پڑھیں، وہاں تک آپ پڑھ سکیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں تو حدیث میں آتا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، کہیں آتا کہ رسول اللہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے بھی بہت کا آتا ہے کہ وہ عصر کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے۔ اتنے آثار اکٹھے کیے ابن حزم نے کہ پتہ یہ سنت کی نماز تھی، تو حل کیا ہوا؟ حل بخاری شریف کی ایک حدیث نے کیا، حدیث سے حدیث کو حل کرنا چاہیے کہ وقت شمس مرتفع، کہ جب سورج ابھی اونچا ہوگا تو آپ عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں نفل پڑھتے رہے، جب سورج نیچے چلا جائے گا زرد، ختم۔ اس حدیث نے مقید کر دیا اس مطلق کو کہ جو تھا نا سرے سے نہ پڑھو، وہ بات پتہ چل گیا کہ یہ ہے سورج زرد ہونے کے بعد، ورنہ پڑھی جا سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جماعت کرائی، پھر ہٹ کر 2 سنتیں پڑھی، حضرت ابو انصاری پڑھتے رہتے تھے، حضرت عمر کے زمانہ میں ہٹ گئے، پھر پڑھنے لگے، لوگوں نے کہا یار حضرت عمر کو سختی کرتے تھے میں نے چھوڑ دیا، ورنہ ہم پہلے بھی پڑھتے تھے۔ تو عصر کے بعد تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں لوگ، اگر سورج زرد نہیں ہوا، ابھی اونچا ہے، 20 منٹ پہلے سورج غروب ہونے کے چھوڑ دیں۔ فجر کے بعد نہیں پڑھنے چاہیے شوقیہ نفل، ہاں اگر کسی کی نماز کوئی چھوٹی ہوئی پہلے فرض وہ پڑھ سکتا ہے، سنتیں پہلی رہ جائیں یہ پڑھ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مولانا آپ بتا رہے تھے مرتد ہونے والی بات۔ ہاں مرتد کے لیے میں نے آج کی ٹرم استعمال کی نا کہ مرتد چھوڑنے آپ لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں سماتا، مرتد مذہب نہیں بدلتا، حکومت کا انکار کر دیتا کہ میں جس حکومت میں رہ رہا ہوں میں اس کے آئین کا باغی ہوں۔ وہاں آئین جو ہے نا وہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ قرآن و سنت پر یہ حکومت چل رہی ہے۔ اس لیے آپ سیدھی زبان میں سمجھیں، انگریزی پڑھے کہ باغی کو کوئی حکومت برداشت کرتی، اور یہ بہانہ سنتی ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میں نے تو نہیں پیدائش کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں امریکہ کا ہوں، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ دنیا میں حکومت کوئی نہیں قائم رہ سکتی، آپ نہیں اس حکومت کو ماننا چاہتے علاقہ چھوڑ دیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ اگر اسلامی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے، وہ آئین پسند نہیں، ملک چھوڑ دیں، کوئی ملک آپ کو قتل نہیں کرتا پھرے گا۔ اس ملک میں رہ کر جس میں ملک کی بنیاد ہی وہ قرآن و سنت، وہاں ہر بچے کو چھٹی دے دی جائے کہ بعد میں فیصلہ کرتا پھرے، ماننا کوئی ملک رہ سکتا؟ کوئی ملک بتائیں جہاں یہ اجازت ہے؟ کسی کو اجازت نہیں۔ پیدائشی پیدا ہوا یا بالغ ہونے کے بعد اس ملک میں آئے، جو شہری بنے گا ماننا پڑے گا۔ یہ بات کلیئر کریں ذہنوں میں، ورنہ روز یہ فتنہ ہوگا مرتد کی صاحب مرتد۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا جی یعنی اگر وہ علاقے دوسرے کے اندر چلا جائے، ارتداد مذہبی لفظ سے یہ گمراہ ہوئے، بغاوت کو سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کے آئین میں لکھا کہ خواہ وہاں پیدا ہو یا باہر سے آئے، کوئی شخص نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا، ورنہ شہریت کے حقوق ختم، جائیداد ضبط، سزائے موت، اور یہی حق ہے ہر حکومت۔ وہ قید کس طرح رہے گی اگر ہر آدمی کو چھٹی دے دی جائے، میرا جی نہیں چاہتا ماننے کو، بھائی نہیں چاہتا اس ملک سے نکل جاؤ، سیدھی بات۔ تو جہاں اسلامی حکومت ہوگی نا، اور قرآن و سنت جو ہے مولویوں کے فتوے نہیں ملک کا آئین ہوگا، وہاں جو ارتداد اختیار کرے گا، مرتد نہ کہیں، یہ کیا ہے کہ اس نے حکومت وقت کو چیلنج کر کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، پھر فیصلہ لے کر دیں انگریزوں سے، امریکہ سے، رشیا سے۔ اصلاح کیا ہے؟ ہائی ٹریجن، ریاست کے خلاف اس نے اعلان جنگ کیا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون ہی نہیں ٹھیک ہے ان لوگوں کے
جی بھائی نا آپ کے سوال سے ایک سوال نکلتا ہے، کیا اسلامی حکومت ایسے بندے کو اپنی حدود سے باہر جانے کی اجازت دے گی، اور اگر اجازت دے گی تو کیا خود وہ گناہگار نہیں ہوگی؟ کون نہیں، اجازت نہیں دے گی پہلے۔ السلام علیکم۔ وہاں جا کر اعلان۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ طاہر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک جی اللہ کا احسان ہے۔ اویس بات کر رہا ہوں مولانا، السلام علیکم۔ لاہور سے بات کر رہے ہیں یا فیصل آباد سے؟ نہیں، لاہور سے بول رہا ہے۔ ویسے سب خیریت ہے؟ اللہ کا کرم مولانا۔ ہاں پوچھیں، بچے ٹھیک ہیں؟ سب الحمدللہ سب۔ اچھا ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیے تھی۔ اشرف صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے مولانا، سب ٹھیک ہے جی فرمائیں۔ یہ وضاحت چاہیے تھی کہ ایک جو اہل حدیث حضرات جو آج کل اسپیشلی رفع یدین کرے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جی جی، تو ہاتھ تو کھلے چھوڑنے چاہیے تو وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حدیث میں جو لفظ آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے کی پوزیشن میں آ جائے، تو اس کی تھوڑی سی جو تجزیہ کر دیں تو بڑی مہربانی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ ویس صاحب، جی جو لوگ لفظوں سے دین لیتے ہیں نا، تو کسی کتاب میں کوئی لفظ پڑھا آپ پچھلی آواز بند کریں نا تھوڑی سی آواز، اگر بات پیچھے کو بول رہا آپ کے تو گھر والے بھی بول رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا میں دوسرے کمرے میں چلے جاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ چلے جائے نا، یہ کام نہیں بن رہا ٹھیک۔ اچھا آپ بتائیں۔ آپ سمجھ لیں کہ گمراہی کی ایک بنیاد یہ ہے کہ آدمی کوئی کتاب اٹھائے، اس میں کوئی لفظ دیکھے، اس سے نتیجے نکالنے شروع کر دے جو 1400 سال میں کسی کے ذہن میں نہیں آئے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ کتاب اللہ پر عمل کر رہا، نہ سنت رسول پر۔ دین کو ایک کھیل بنا رہا۔ دین ہوا میں نہیں آیا کہ کتابوں سے ہم لے، دین جو ہے اس پر عمل ہوتا آ رہا۔ اس لیے جو بھی تشریح کرتا ہے، وہ امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کوئی امام تیرے آگے ہونا چاہیے، حوالہ دے کہ امت کے کس دماغ نے یہ سوچا۔ یہ آج الہام ہوا تو اس کو بخاری کا یا نسائی کا پہلے ہی لوگوں نے پڑھی، کسی نے سوچا کہ یہ مانا ہے اس کا کہ ہاتھ باندھو رکوع کے بعد دکھاؤ کر، کسی نے نہیں سوچا۔ نہ یہ ہے دین میں کوئی رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، بالکل یہی ٹھیک ہے اور اسی پر عمل ہے، یہی درست ہے، کوئی اس کے خلاف نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں نا کانا جا کانا پڑھا ہم نے کچھ نہیں، اس میں کھول کر ہے نسائی شریف میں ایک جگہ مفسر ہے، ساتھ ہی حدیث ہے مفسر، کہ وہ کون سا قیام تھا؟ کانا جا کاما یہ نہیں کہ رکوع کے بعد وہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا کہ آج میں اللہ کے رسول کو ضرور دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ ساری بتائی۔ یہ تو ایک ٹکڑا مفسر جو ہے دیکھا جب حضور کھڑے ہوئے اس طرح ہاتھ اٹھائے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا، پھر رکوع کیا، پھر رکوع کے بعد اٹھے، پھر دوبارہ باندھنے کا کہیں ذکر نہیں۔ وہ پہلا جب تھا کہ جب آپ کھڑے ہوئے اس کے ساتھ آپ نے کیا۔ اگلی حدیث جو ہے نا نسائی میں جس میں پھر پورا رکوع اور سجدہ سارا تفصیل سے، اس کو پڑھے اس مختصر ٹکڑے کو کیا کرنا کہ جب کھڑے ہوئے، وہ بتایا کہ کب کھڑے ہوئے، جب شروع میں، بعد میں رکوع کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں آتا کہ پھر آپ نے ہاتھ باندھے۔ اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کرنا۔ مولانا ذرا ایک اور وضاحت فرما دیجیے اس حدیث کی، اس میں کیا ذوف ہے؟ یہ جو میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اس میں ذوف کیا ہے، اور ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، اور اس کا ذرا ذوف بتا دے اور اس کا کوئی حوالہ دے دے۔ ذوف تو جو ہے نا اویس بھائی، ایک ایک روایت جو ہے نا اس کی کہ 72-73 فرقے ہوں گے، ایک کی سند بھی ایسی نہیں مضبوط کہ ہم کہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اب کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ کئی طریقوں سے آئی ہے، کئی سندیں ہیں، اتنی بڑی بات کہ آپ 72 کو دوشی بنا رہے ہیں، اور اس حدیث کی وجہ سے جنگ برپا ہے کہ ہر کوئی کہتا میں حق پر، اور حال یہ ہے کہ تارے عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا، ہر سند اس کی ضعیف۔ اتنا ہم مسئلہ ایسی روایتوں سے لیا جاتا کہ تدلس ترک ایک بھی صحیح نہیں، اس لیے امام بخاری مسلم آتا کسی نے نہیں لیا، کوئی روایت ہوتی تو لیتے کمزور نہ دی۔ اسی لیے امام ابن حزم فرماتے ہیں، مجد الدین صاحب سفر استاد فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ایک حدیث بھی سلسلہ حدیث میں صحیح، دو ذخیرہ ایک بھی نکالیں جو بالکل صحیح، سب کے راوی مجروح اور ضعیف اور ثابت۔ خدا کے واسطے اس حدیث سے جنگیں نہ کریں، کوئی نہ جنتی بنے نہ دوستی، یقین رکھیں جیسے امام محمد ابن ابراہیم الوزیر کہتے ہیں، علامہ البانی بھی، بھئی یہاں آیا کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کہا ہے وہ کافر ہے، فرمایا میری امت